لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعان، آپ سبھی کا خلاصہ قرآن مجید میں خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ قرآن مجید کا آج آخری دن ہے، یعنی کہ ہم لوگ 29 پارے مکمل کر چکے ہیں اور آج آخری پارہ 30واں پارہ جانیں گے ہم لوگ. 30واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ نبا سے. سورہ نمبر 78 ہے، جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں 40 آیات ہیں. دوسری آیت کے فقرے عن النبأ العظیم سے ماخوذ ہے اس کا نام. نبا کا معنی اہم خبر کے ہیں. مراد قیامت اور دوبارہ اٹھائے جانے کی خبر ہے. نہ صرف یہ اس سورہ کا نام ہے بلکہ مضامین کا عنوان بھی یہی ہے، اور اس کا زمانہ نزول مکہ کا ابتدائی دور ہے. اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ جو سلسلہ میں پیچھے سے چلا آ رہا ہے، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 سے آگے تک، سورہ نازعات سورہ نمبر 79 تک، سب کا مضمون ایک دوسرے سے مشابہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ قیامت اور آخرت کا اثبات. اور اس سورہ کا بھی یہی مضمون ہے، اور ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے نتائج کو بتایا گیا ہے. اس کا رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 30 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. آیت نمبر 3 میں ہے کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. آیت نمبر 4 میں ہے کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون، ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی قیامت آ کے رہنی ہے. آیت نمبر 6 اور 7 میں ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا اور پہاڑوں کو کھوٹیاں نہیں بنا دیا. پہاڑ کو قرآن مجید نے بار بار کہا ہے وہ کھوٹیوں کی طرح گڑے ہیں، اور ماڈرن جیولوجی اس کو بالکل تسلیم کرتی ہے کہ پہاڑ جتنا اوپر نظر آتے ہیں اس سے بھی زیادہ گہری ان کی روٹس ہوتی ہے. آیت نمبر 8 سے 17 میں اللہ کی ربوبیت، رحمت اور حکمت اور اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت ہے، جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، اور جو شہادت دے رہی ہے کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی عدالت کا ایک دن مقرر ہے جو آ کر رہے گا. آیت نمبر 18 سے 30 میں قیامت کی ہولناکی اور جہنم کے عذاب کا بیان ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسرا رکوع آیات 31 سے 37 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 31 سے 37 میں خدا ترس لوگوں کے انعام یعنی جنت کا تذکرہ ہے. اور آیت نمبر 37 سے 40 میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو باطل شفاعت کے بل پر اس دن کی ہولناکی سے غافل ہیں. آیت نمبر 40 کنکلیوڈنگ آیت ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا کیا ہے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. اس کے ساتھ ہی سورہ النبا مکمل ہوتی ہے، اور اب اگلی سورہ النازعات ہے، جس میں بھی 2 رکوع ہیں اور 46 آیات ہیں. اور پہلے ہی لفظ میں والنازعات سے اس کا نام ماخوذ ہے، یعنی ہواؤں کی صفت کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ متصلاً بعد سورہ نبا کے نازل ہوئی، یعنی مکہ کا ابتدائی دور. اور اس کا مرکزی مضمون بھی قیامت کا اثبات اور رسول کو جھٹلانے کا انجام ہے.
رکو نمبر 1 آیات 1 سے 26 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں ہواؤں اور بادلوں کی شہادت ہے اس امر پر کہ اللہ کا رسول دنیا اور آخرت کے جس عذاب سے آگاہ کر رہا ہے وہ واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 14 میں قیامت کی ہلچل اور جھٹلانے والوں پر جو گزرے گی اس کی تصویر ہے۔ آیت نمبر 15 سے 26 میں قریش کے فرعونوں کی تنبیہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اتنے قصے کی یاد دہانی ہے جو اس موضوع کے لیے ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 2 آیات 27 سے 46 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 27 سے 33 میں اللہ کی قدرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو مردوں کو بھی زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 27 میں ہے کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ دشوار ہے یا آسمان کی؟ اس نے اس کو بنایا۔ آیت نمبر 30 میں ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو ایک شیپڈ بنایا۔ دہیا سے آیا ہے دحاہا، دہیا مانا ہوتا ہے آسٹرچ کا ایگ، اور وہ جیوسفیریکل شیپ میں ہوتا ہے، اور ارتھ بھی ایگزیکٹلی راؤنڈ نہیں ہے بال کی طرح بلکہ جیوسفیریکل شیپ میں ہے۔ تو یہاں پہ ارتھ کی زمین کی بالکل ایگزیکٹ ساخت بتائی گئی ہے آیت نمبر 30 میں۔ آیت نمبر 34 سے 41 میں باغیوں اور متقیوں کے انجام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 42 سے 46 کنکلیوڈنگ آیات ہیں کہ کفار کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو ہمارے رب کے ہی پاس ہے۔ آیت نمبر 46 ہے جس روز وہ اسے دیکھ لیں گے انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ نازعات بھی مکمل ہوئی، اور اب سورہ عبسہ 80 نمبر کی سورہ، اور اب یہاں سے آخر تک سورہ ناس تک ساری صورتیں ایک ایک رکوعوں پر مشتمل ہیں۔ سورہ عبس بھی 1 رکوع اور 42 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا نام پہلے ہی لفظ عبس سے ماخوذ ہے، یعنی تیوری چڑھائی۔ اس کا زمانہ نزول بھی مکہ کا ابتدائی دور ہے، اور اما پارہ میں جتنی صورتیں ان میں سے اکثر صورتوں کا جو دور ہے وہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل شدہ ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کہ تکبر اور ہٹ درمی کی بنا پر دعوت رسول رد کرنے والوں کو خبردار کرنا۔ آیت نمبر 1 اور 2 ہے عبس و تولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ اس کے پاس نابینا آیا۔ اس کا جو سبب نزول ہے وہ جان لیجئے مختصر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دعوت دے رہے تھے، تبھی ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنے لگے۔ بہت عام سی بات ہے کہ جب کوئی خاص بیٹھا رہتا ہے تو آپس کے لوگ عام لوگوں سے انسان جو ہے تھوڑا ان کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوئی ان کی مداخلت، تو یہ آیات نازل ہو گئی کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا اور اس لیے اس نے تیوری چڑھائی۔ اللہ کے رسول کے پیش نظر تھا یہ جو معزز لوگ ہیں اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس لحاظ سے آپ پوری اٹینشن ان کے اوپر لگائے ہوئے تھے، اور ضرور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا جواب دیتے لیکن بعد میں دے لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور اس طرح سورہ عبسہ میں یہ آیات نازل ہو گئی۔ آیت نمبر 11 سے 16 میں عظمت قرآن کا بیان ہے، اور آیت نمبر 17 سے 23 میں ان سرکشوں کی حالت پر اظہار افسوس ہے جو قیامت کے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 24 سے 32 میں خلقت کے تمام مراحل پر توجہ دلائی گئی ہے، اور آیت نمبر 33 سے 42 میں قیامت کی تصویر ہے کہ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور کئی چہرے بہت شادمان ہوں گے اور کئی چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل سیاہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ سورہ عبس بھی مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورہ التکویر ہے۔ اس میں بھی 1 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں کوبرت یعنی لپیٹ دیا جائے گا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ تکویر ہے، اور یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل شدہ سورہ ہے۔ اس کا مرکزی مضمون بھی آخرت اور رسالت ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 میں قیامت کے پہلے حادثے یعنی نفخ اول کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ آیت نمبر 1، 2، 3 سماعت فرمائیے۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 7 سے 14 میں قیامت کے دوسرے حادثے یعنی نفخ ثانی کی تصویر ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 سنیے۔ اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی، جو اہل عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس حوالے سے ہے۔
آیت نمبر 15 سے 25 میں واضح کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ حق پر مبنی ہے، اور آیت نمبر 26 سے 29 میں منکرین کو تنبیہ ہے کہ قرآن کی راہ چھوڑنا حق و صداقت کی راہ چھوڑنا ہے، اس لیے وہ سوچ لیں کہ جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہ کس گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ تکویر مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورہ الانفطار ہے، 1 رکوع اور 19 آیات پر مشتمل۔ پہلی آیت میں آسمان کے انفطار یعنی پھٹ جانے کی خبر دی گئی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے۔ اس کا زمانہ نزول بھی مکہ کا ابتدائی دور ہے، اور اس کا مرکزی مضمون بھی آخرت ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 ہے، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر ایک شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں انسان کی خلقت پر توجہ دلا کر وضاحت کی گئی ہے کہ قیامت کا وقوع بعید از امکان نہ سمجھو۔ آیت نمبر 9 سے 12 میں ہے کہ تمہارا کمپلیٹ ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور نہایت معزز فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 13 سے 16 میں نیکوکاروں اور بدکاروں کی جزا اور سزا کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 سے 19 میں اللہ کی جزا اور سزا بے لاگ ہوتی ہے، اس بات کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ انفطار مکمل ہوتی ہے، اور اب سورہ المطففین 1 رکوع اور 36 آیات پر بیسڈ سورہ۔ آغاز میں ہی سورہ کے مطففین یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو وعید سنائی گئی ہے، اس لحاظ سے اس کا نام سورہ مطففین ہے، اور یہ مکی ہے، اور اس دور کی تنزیل ہے جب قرآن کی دعوت اہل مکہ کے سامنے پیش ہو چکی تھی، اور روز جزا کا وہ انکار کر رہے تھے اور اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مرکزی مضمون ہے اللہ کے حضور پیشی اور جزائے عمل۔ آیت نمبر 1 سے 6 میں کاروباری معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری پر گرفت ہے اور جواب دہی کا احساس دلایا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 سے 17 میں بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا، اور ان کا انجام جہنم کی آگ ہوگا، اور آیت نمبر 18 سے 28 میں ہے کہ نیک کردار لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آیت نمبر 29 سے 36 میں ہے کہ کفار ابھی مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں، لیکن روز آخرت ایسا ہوگا کہ اہل ایمان کفار پر ہنسیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ مطففین مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورہ انشقاق ہے، 1 رکوع اور 25 آیات پر مشتمل۔ اس کا نام جو سورہ انشقاق ہے کیونکہ اس کے آغاز میں ہی آسمان کے شق ہو جانے یعنی پھٹ جانے کی خبر دی گئی ہے، اسی مناسبت سے ہے، اور اس کا زمانہ نزول بھی مکہ کا ابتدائی دور ہے۔ مرکزی مضمون یوم جزا اور اچھا برا انجام ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں ظہور قیامت کے وقت آسمان اور زمین میں جو ہلچل مچے گی اس کا اجمالی تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 1 سنیے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آیت نمبر 3 ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی زمین پوری فلیٹ ہو جائے گی، نہ کوئی پہاڑ ہوں گے نہ کوئی نچائی ہوگی، اونچائی نچائی سب ہٹا کر بالکل فلیٹ کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 6 سے 15 میں انسان کے عدالت خداوندی میں بڑھنے، نامہ اعمال کے ہاتھ میں دیے جانے اور انجام کو پہنچنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 16 سے 19 میں آثار کائنات سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ انسان کو موت کے بعد مختلف مراحل سے گزرنا ہے۔ آیت نمبر 20 سے 25 میں جھٹلانے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ سورہ انشقاق پوری ہوتی ہے، اور اگلی سورہ البروج ہے، 1 رکوع اور 22 آیات پر مشتمل۔ پہلی آیت میں برجوں والے آسمان کا ذکر ہے، اور برج کا معنی یوں تو ظہور اور نمائش ہوتا ہے، قلعہ اور محل ہوتا ہے، لیکن یہ اصطلاح میں ستاروں کے جھلمٹ یعنی کانسٹیلیشنز کو بولا جاتا ہے۔ کانسٹیلیشنز یعنی آسمان میں جو سٹارز کوئی شیپ لے لیتے ہیں، کوئی فگر لے لیتے ہیں، ان کو کانسٹیلیشن کہتے ہیں۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ اندازہ ہے کہ اس وقت نازل ہوئی ہوگی کہ جب کفار اہل ایمان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے ہوں گے۔ مرکزی مضمون اس کا بھی جزا، سزا اور قیامت ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے کی اور اس چیز کی جو حاضر کی جائے گی، یعنی روز قیامت جو چیزیں حاضر کی جائیں گی اور جو حاضر ہوں گے۔
قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے خندق والے. یہ خندق والے کون تھے، کب اور کہاں پائے گئے، اس کی تفصیلات تو قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن یہ کچھ اہل ایمان تھے جن کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے آگ بھری خندق میں جھونک دیا گیا تھا. آیت نمبر 5 سے 11 میں ہے کہ جو لوگ ایمان والوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں ان کو وعید سنائی گئی اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری. آیت نمبر 12 سے 16 میں ظالموں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. آیت نمبر 17 سے 20 میں کہا گیا کہ اللہ تم کو گھیرے ہوئے ہے. آیت نمبر 21 اور 22 میں خاتمہ کلام ہے سورہ کا، کہ قرآن بلند پایا کلام ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. سورہ بروج یہیں پر مکمل ہوتی ہے اور اگلی سورہ نمبر 86 سورہ الطارق ہے. 1 رکوع اور 17 آیات ہیں اور پہلی آیت میں لفظ الطارق استعمال ہوا ہے، اس کو اس کا نام قرار دیا گیا. زمانہ نزول مکہ کا ابتدائی دور ہے جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالے چل رہے تھے، اور مرکزی مضمون محاسبے کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کیا جانا ہے. آیت نمبر 1 سے 4 میں ہے کہ آسمان اور ستاروں کی شہادت اس بات پر کی گئی ہے کہ اللہ کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. آیت نمبر 5 سے 8 میں منکرین کو خلقت پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے سے عاجز نہیں ہے. آیت نمبر 11 سے 14 میں آسمان اور زمین کی شہادت ہے اس بات پر کہ روز جزا یقینی ہے. آیت نمبر 15 سے 17 ہے یہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں تو ان کافروں کو مہلت دو، بس تھوڑی مہلت. اس طرح سورہ طارق مکمل ہوتی ہے اور اگلی سورۃ الاعلیٰ ہے. سورۃ الاعلیٰ میں 19 آیات ہیں، سبھی ایک رکوع پر مشتمل ہے سورتیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت الاعلیٰ بیان ہوئی ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ الاعلیٰ ہے. زمانہ نزول اس کا دعوت و تذکیر کا ابتدائی مرحلہ معلوم ہوتا ہے اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ایکچولی 3 ہے، توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور آخرت. اتنی چھوٹی سی سورہ میں 3 بہت بڑے موضوع کو جمع کر کے نہایت خوبصورت اور پر اثر انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. اس کی فضیلت آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اللہ کے رسول عیدین اور جمعہ کی صلاح میں سورۃ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ کی پاکیزگی اور صفات بیان کی گئی ہے. آیت نمبر 6 سے 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کی وحی جو ہے آپ کے حافظے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آیت نمبر 9 سے 15 میں ہے کہ کون قرآن سے فائدہ اٹھا سکے گا اور کون نہیں اٹھا سکے گا. آیت نمبر 16-17 میں کہا گیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی اختیار کرتے ہو اور آخرت تو بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے. آیت نمبر 18-19 ہے یہ تعلیم اگلے صحیفوں میں بھی دی گئی ہے، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں. یہ تھی سورۃ الاعلیٰ اور اب اگلی سورہ ہے سورہ غاشیہ، 26 آیات پر مشتمل. پہلی آیت میں غاشیہ یعنی چھانے والی مصیبت کا ذکر ہے جو کہ قیامت کا ایک نام ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مراحل میں نازل ہوئی. اس کا مرکزی مضمون بھی جزا اور سزا ہے. آیت نمبر 1 ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے. آیت نمبر 2 سے 7 میں منکرین کے انجام کا بیان ہے. آیت نمبر 8 سے 16 میں آخرت پر ایمان لانے والوں انجام کا بیان ہے. آیت نمبر 17 سے 20 میں تذکیر بآلاء اللہ ہے، یعنی پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے تذکیر کرتے ہوئے قیامت کا یقین دلانا. آیت نمبر 21 سے 26 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، جو نہیں مانتے ان کا معاملہ آپ اللہ کے حوالے کر دیجئے. اس طرح سورہ غاشیہ مکمل ہوتی ہے اور اگلی سورۃ الفجر ہے، 30 آیات ہیں. آغاز میں ہی والفجر، فجر کی قسم اٹھائی گئی ہے، اس طرح سے اس کا نام سورہ فجر ہے. اور اس کا زمانہ نزول ہے کہ جب دعوت کے خلاف ظلم و ستم شروع ہو گیا تھا اس زمانے میں نازل ہوئی ہے. مکی سورہ ہے. جزا اور سزا کا اس بات اس کا مرکزی مضمون ہے.
آیت نمبر 1 سے 5 میں رات اور دن کے طبعی احوال کو روز جزا کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 14 میں تاریخ کی بعض عظیم قوموں کے عبرتناک انجام سے تذکیر کی گئی ہے کہ خالق تم پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کو برباد کر دیا۔ آیت نمبر 15 سے 20 میں کمزوروں کا حقوق غصب کرنے والوں پر گرفت کی گئی ہے، اور آیت نمبر 21 سے 30 میں عدالت خداوندی کی تصویر پیش کرتے ہوئے منکرین و مومنین کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ البلد ہے، 20 آیات پر مشتمل۔ پہلی آیت میں بلد لفظ استعمال ہوا ہے، بلد معنی شہر ہوتا ہے۔ زمانہ نزول اس کا مکہ کا ابتدائی دور ہے، اور مرکزی مضمون انسان کی اصل حیثیت سمجھانا ہے، اور اس کے لیے اس کی سعادت اور بدبختی کے دونوں راستے کھلے ہیں یہ بتانا ہے، اور انجام اس کی کوششوں پر موقوف ہے یہ واضح کرنا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں یہ شہادتیں پیش کی گئی ہیں کہ دنیا عشرت کدہ نہیں ہے، اور نہ ہی انسان عیش و عشرت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 8 سے 17 میں واضح کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے اخلاق و عمل کی بلندی کی راہ بھی کھول دی گئی ہے، اور پستی کی راہ بھی واضح کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 18 سے 20 میں ہے کہ دونوں راہوں پر چلنے والوں کا کیا انجام ہوگا، یعنی جو بلندی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا، اور جو پستی کے راستے پہ خود سے جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس طرح سورہ بلد مکمل ہوئی، اور اب اگلی سورہ سورۃ الشمس ہے، 91 نمبر کی سورہ، 15 آیات پر بیسڈ ہے۔ پہلی آیت میں وہ شمس سورج کی قسم کھائی گئی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شمس ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی جب مخالفت کے دور کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس کا مرکزی مضمون انسان کو سرکشی کے انجام بد سے آگاہ کر دینا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں سورج چاند سمیت 10 چیزوں کی قسم کھا کر نفس انسانی کی شہادت کو جزا اور سزا کی تائید میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں سب سے زیادہ قسمیں ایک ساتھ اٹھائی گئی ہیں۔ سورہ شمس 10 قسم ایک ساتھ کھائی گئی ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا۔ آیت نمبر 11 سے 15 میں قوم سمود کے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے، یعنی تذکیر بایام اللہ۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورۃ اللیل ہے، جس میں 21 آیات ہیں، اور پہلی آیت میں واللیل یعنی رات کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس کا زمانہ نزول مکہ کا ابتدائی دور ہے، اور ابتدائی دور کا بھی ابتدائی مرحلہ دعوت کا۔ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ انسان کو واضح کیا جائے کہ انسان کی کوششوں کے 2 مختلف رخ ہیں، اور جس کا تقاضا یہ ہے کہ نتائج بھی الگ الگ ہوں۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں چند شہادتوں کو پیش کر کے اس بات کا استدلال کیا گیا ہے کہ جب کوششیں الگ الگ ہوں گی تو نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ آیت نمبر 5 سے 11 میں اچھی خصوصیات نیکی کی راہ کو ہموار کرتی ہے، اور بری خصوصیات بدی کی راہ کو ہموار کرتی ہے، اس کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 12 سے 20 میں ہے کہ راہ دکھا دینا اللہ کے ذمے ہے، جھٹلانے والوں کا انجام آگ ہے، اور متقیوں کا انجام جنت ہے۔ اور اگلی سورہ سورۃ الضحیٰ ہے، جو کہ 11 آیات پر مشتمل ہے۔ آغاز میں ہی والضحیٰ روز روشن کی قسم کھائی گئی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ضحیٰ ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ مکی سورہ ہے، اور منکرین رسالت کے طنز سے جب آپ کبیدہ خاطر ہو رہے تھے تو یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اور مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیا جائے کہ آپ کا مستقبل نہایت شاندار ہے، اور پوری کی پوری سورہ اسی موضوع پر ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 ہے، دن اور رات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ آیت نمبر 4 ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں اور پچھلی نعمتوں کو یاد دلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے نبی آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ ضحیٰ مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورہ الم نشرح ہے، جس میں 8 آیات ہیں، اور پہلی ہی آیت کے فقرے کو سورہ کا نام دیا گیا الم نشرح، اور اس کا زمانہ نزول سورہ ضحیٰ کے بعد کا ہے۔
اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس کا مقصد مدعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں تو دی ہیں، اور 3 نعمتیں بہت اہم ہیں جو یہاں پہ گنائی گئی ہیں۔ ایک شرح صدر، آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور دوسرا وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، اور تیسرا رفع ذکر، یعنی آپ کے ذکر کو بلند کیا، فرشتے آپ کے ذکر کرتے ہیں آسمان پر، آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو ان ساری نعمتوں اور انعامات کے ساتھ ساتھ اب آپ کو دل شکستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ علم نشرہ مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورہ التین ہے، سورہ نمبر 95، جس میں 8 آیات ہیں، اور پہلی آیت 3 یعنی انجیل کی قسم کھائی گئی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے، اور اس کا زمانہ نزول بھی مکہ کا ابتدائی دور ہے، اور مرکزی مضمون جزائے عمل کی معقولیت بیان کرنا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 8 میں ہے کہ انجیل، زیتون، طور سنین اور مکہ کی قسم کھا کر واضح کیا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا ہے بہت بہترین ساخت میں، بہت عمدہ ساخت میں، لیکن اپنی اعمال کی بنیاد پر وہ پستی کے گڑھے میں پھینک دیا گیا، اور تمام انسانوں کو جزا ان کے اعمال کے مطابق ہی ملے گی۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، سورہ نمبر 96، جس میں 19 آیات ہیں۔ دوسری آیت میں علق لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس سورہ کا ایک اور نام ہے سورہ اقرا، جو پہلی آیت میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا زمانہ نزول مختلف ہے۔ 5 جو پہلی آیات ہیں وہ فرسٹ ریویلیشن ہے، پہلی وحی ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی ہے، اس بات سب کو معلوم ہے پہلے ہی، اور باقیہ جتنی آیات ہیں وہ تب نازل ہوئی تھی جب مکہ میں مخالفت کا دور مشرکین کی طرف سے شروع ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی ہدایت دیتے ہیں، اور یہ وضاحت کرتے ہیں کہ آپ کا جو خالق ہے اس نے آپ کو علم حقیقی سے نوازا ہے، اس بات کے لیے خوش ہو جانا چاہیے انسان کو، اور وہ چیزیں بتائی ہیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں انسان کی سرکشی پر تنبیہ ہے۔ آیت نمبر 9 سے 14 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو وارننگ دی گئی ہے، اور آیت نمبر 15 سے 18 میں سرکشوں کو انجام بد سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس طرح سورہ علق مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورۃ القدر ہے، 97 نمبر کی سورہ، جس میں 5 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں قدر لفظ آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے، اور یہ مکی ہے کہ مدنی، اس میں اختلاف ہے، حالانکہ مفسرین کا جو قوی قیاس ہے وہ مکی معلوم ہوتا ہے۔ موضوع اور مضمون کے لحاظ سے قرآن کی قدر و قیمت سے لوگوں کو آگاہ کرنا اس سورہ کا موضوع ہے، کہ قرآن کتنی عظمت والا کلام ہے، اور یہ کتنی پرعظمت رات میں نازل ہوا ہے، اس کی اہمیت کو پہچانو۔ اور اس کے بعد سورہ بینہ ہے، سورہ نمبر 98، جس میں 8 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں بینہ یعنی روشن دلیل لفظ آیا ہے، جس سے اس کا نام پڑا۔ زمانہ نزول تب کا ہے جب اہل مکہ نے انکار کی روش اختیار کر لی تھی، اور مرکزی مضمون مقصد رسالت اور مقصد نزول قرآن کو واضح کرنا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں ہے کہ لوگوں کو کفر سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ کتاب نازل کی جائے۔ آیت نمبر 4 سے 5 میں ہے کہ اہل کتاب کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی، اس کے بعد بھی وہ تفرقے میں پڑ گئے۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ زلزال، جس میں 8 آیات ہیں۔ پہلی ہی آیت میں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے، زلزال اسی مناسبت سے اس کا نام ہے کہ قیامت میں بالکل سب چیز ہلا دی جائے گی، اور یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی سورہ ہے، اور ابتدائی مراحل میں دعوت کے نازل ہوئی ہے۔ اس کا مضمون ہے قیامت کے دن زمین بری طرح سے ہلا دی جائے گی، اور وہ بول پڑے گی کہ اس کی پشت پر لوگوں نے کیا 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 تھا، اور ہر انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو بھی اور چھوٹے سے چھوٹے برے عمل کو بھی اپنے پاس لکھا ہوا دیکھ لے گا۔ اور اس کے بعد اگلی سورہ العادیات ہے، سورہ نمبر 100، اس میں 11 آیات ہیں۔
اور پہلی آیت میں العادیات یعنی دوڑنے والوں گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس لحاظ سے اس کا نام سورہ العادیات ہے۔ زمانہ نزول اس کا وہی ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور آگے تک بھی چلا جائے گا، سورہ معون تک، مکہ کا ابتدائی دور۔ اس کا جو مضمون ہے وہ یہ کہ جنگی گھوڑوں کی شہادت اس بات پر پیش کی گئی ہے کہ انسان خدا کی عطا کردہ نعمتوں کا کتنا غلط استعمال کر رہا ہے اور وہ بہت اپنے رب کا ناشکرہ بھی ہے، اور اس کے دل میں مال کی بہت زیادہ محبت ہے جو کہ اس کے دلوں کا حال روز آخرت کھول کر رکھ دیا جائے گا اور سب سامنے آ جائے گا جتنا دل میں بھید چھپے تھے۔ اس کے بعد سورہ القاریہ ہے، سورہ نمبر 101 جس میں 11 آیات ہیں۔ اس کا نام آیت نمبر 1 میں موجود لفظ القاریہ پر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی آفت، اور اس کا مضمون قیامت کے عظیم حادثے سے خبردار کرنا ہے اور آگاہ کرنا ہے کہ اس دن کی کامیابی اور ناکامی حسن عمل پر بیسڈ ہوگی، جو جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا روز آخرت۔ اور اس کے بعد اگلی سورہ تکاثر ہے، سورہ نمبر 102، اس میں 8 آیات ہیں، اور اس کا نام آیت نمبر 1 میں تکاثر یعنی زیادتی کی چاہت لفظ آیا ہے، اس کے مناسبت سے ہے، اور اس کا جو مضمون ہے کہ لوگوں کو مال کی محبت اور زیادہ پانے کی خواہش نے غافل کر دیا ہے آخرت سے، تو اس لیے وہ بے خبر ہو گئے ہیں، تو جلدی ہی ان کو آخرت میں وہ اپنا انجام نظر آ جائے گا۔ تو اس بات کی آگاہی ہے کہ بہت زیادہ کی خواہش انسان نہ کرے، جتنا ہے اتنے میں اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد ایک بہت چھوٹی سی اور بہت جامع سورہ ہے، سورۃ العصر، سورہ نمبر 103 جس میں 3 آیات ہیں، اور اس کا نام عصر یعنی زمانہ ہے اس لیے کیونکہ شروع میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس کا جو مضمون ہے وہ انسان کو آگاہ کرنا ہے کہ انسانی قافلہ بہت تیزی سے ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس ہلاکت سے وہی بچ سکتے ہیں جن کے پاس 4 چیزیں ہوں، ایک ایمان، دوسرا اعمال صالحہ، تیسرا تواصی بالحق، اور چوتھا تواصی بالصبر۔ یہ 4 چیزیں ایک ساتھ موجود ہوں گی انسان کے پاس، تبھی وہ اس ہلاکت سے بچ سکے گا، اور یہ خسارہ اور ہلاکت کیا ہے؟ جہنم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن صرف یہ سورۃ العصر بھی ہوتا تب بھی ہدایت انسانی کے لیے کافی ہو جاتا۔ اتنی جامع سورہ ہے، 3 چھوٹی چھوٹی آیات اور نہایت جامع صورت میں موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہمزہ ہے، سورہ نمبر 104 جس میں 9 آیات ہیں، اور شروع میں ہی ہمزہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ہمزہ ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ اہل ایمان پر انگلی اٹھانے والے جو لوگ ہیں اور جن کی صفت یہ ہے کہ وہ مال سے بہت محبت کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں، ان کو لازماً اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا، اور یہاں پر آگ اور جہنم کے جس درجے کا نام آیا ہے وہ حطمہ ہے، جو کہ 4تھا لیول ہے جہنم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی ہے کہ اہل ایمان پر تانا دینا اور ان کے اندر آبجوئی کرنے کا جو کام کرتا ہے اور جو مال سے بہت محبت کرتا ہے، ان کو حطمہ میں یعنی توڑ پھوڑ دینے والی میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ الفیل ہے، 105 نمبر کی سورہ، اس میں 5 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں اصحاب الفیل کا ذکر آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے، اور اصحاب الفیل کون تھے؟ ابرہہ کی قیادت میں آ رہے لوگ تھے جو کہ یمن سے آ رہے تھے اور خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ان پر پرندے بھیج دیے جو ان پر چھوٹی چھوٹی سی پتھر کی کنکڑیاں برسا رہے تھے، اور اس طرح پورا کا پورا لشکر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اس کو تاریخ کی عبرت بنا دیا گیا، اور اس کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ بیت اللہ پر جو بھی بری نگاہ ڈالے گا اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے۔ اگلی سورہ قریش ہے، سورہ نمبر 106 جس میں 4 آیات ہیں، اور پہلی آیت میں لفظ قریش آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے، اور اس کا مضمون قریش کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جاڑے گرمی میں ہر طرح کی نعمتوں کا نزول کیا، اور پھر ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینا ہے کہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ قریش اللہ کی ہی عبادت کریں۔
اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ ماعون ہے، 107 نمبر کی سورہ، 7 آیات کے ساتھ. آخری آیت میں معون لفظ آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے مال کا حق، تو اس مناسبت سے اس کو سورہ معون کہا جاتا ہے. اور اس کا مضمون جو ہے وہ اس کردار کو سامنے لانا ہے جو جزا اور سزا کے انکار کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کے انجام بد سے آگاہ کیا جا سکے. یعنی جب انسان قیامت کو جھٹلاتا ہے تو اس کا اخلاقیات بہت گر جاتی ہے، اور وہ کس سطح پر آ جاتا ہے وہ سورہ معون کی چھوٹی سی سورہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی سورہ سورۃ الکوثر ہے، جو کہ 3 آیات پر مشتمل سورہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے. پہلی آیت میں الکوثر کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے. کوثر ایک حوض کا نام بھی ہے جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامہ اپنی امت کو پلائیں گے حوض کوثر کا جام. اور کوثر میں خیر کثیر بھی ہوتا ہے. تو اور اس کا زمانہ نزول مکہ کا آخری دور ہے. مضمون کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان بشارت اور فضل خاص کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اتنی اہم چیزیں عطا کی. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ رہے تھے وہ ایکچولی خود ہی ابتر بے نام و نشان ہو جانے والے ہیں، اور اب تک تو ہو بھی گئے. اس کے بعد اگلی سورہ سورہ کافرون ہے، جو کہ 109 نمبر کی سورہ ہے. اس میں 6 آیات ہیں. پہلی آیت میں کافروں سے ایڈریس ہے، قل یا ایھا الکافرون، اس نسبت سے اس کا نام کافرون ہے. اور یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جہاں پر کافروں کو اس طرح سے ایڈریس کیا گیا ہے، یا ایھا الکافرون. ایسے کہیں پہ بھی یا ایھا الکافرون کہہ کے ایڈریس نہیں کیا گیا ہے کفار کو کہیں پہ بھی سوائے اس جگہ کے. اور یہ سورہ مکی سورہ ہے اور آخر دور میں مکہ کے نازل معلوم ہوتی ہے. اور اس کا مضمون غیر اللہ کی پرستش سے بیزاری اور کفار کے دین سے قطعی بے تعلقی کا اظہار اور اعلان ہے. اور اس کی فضیلت ملتی ہے حدیث میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں تھیں جن کو ہم فجر کی سنتیں کہتے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے بعد اگلی سورہ سورۃ النصر ہے، سورہ نمبر 110، جس میں بھی 3 آیات ہیں. اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور قرآن مجید کا لاسٹ ریویلیشن ہے. یہ فائنل واقعی ہے، قرآن کی آخری سورہ ہے نزول کے اعتبار سے. اس آیت نمبر 1 میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ نصر ہے. اور اس کا مضمون نصرت الہی اور غلبہ دین کے ظہور پر نذرانہ شکر پیش کرنا ہے، یعنی حمد کرو، شکر کرو اور استغفار کرو. جب اللہ تعالیٰ مدد پہنچائے اپنی اور فتح نصیب کرے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و شکر کرے، اس کی تسبیح کرے اور استغفار کرے. اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورۃ اللہب، جس میں 5 آیات ہیں. تیسری آیت میں ابو لہب کا نام آیا ہے. لہب مینس چولا ہوتا ہے، اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا. اور اس کا جو مضمون ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کے انجام بد سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنا عکس اس سورہ کے اندر دیکھ لیں. اور یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی سورہ ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص 112 نمبر کی سورہ، جس میں 3 آیات ہیں. اس کا نام سورہ اخلاص اس لیے ہے کیونکہ اس میں خالص توحید کا بیان ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. سورہ احد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے. یہ پہلی آیت میں ہی مذکور ہے. اس کا زمانہ نزول میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، مکی ہے یا مدنی ہے. مفسرین بعض کہتے ہیں مکی ہے، بعض کہتے ہیں مدنی ہے. اس کا مضمون جو ہے کہ توحید کا ایسا تصور پیش کرنا ہے کہ شرک کی جڑ ہی کٹ جائے. اور یقیناً ان 3 آیات میں ایسا جامع اللہ تعالیٰ کی ذات کی ڈیفینیشن ہے
جو کسی بھی غیر اللہ پہ فٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے. شرک کی جڑیں یقیناً کٹ جاتی ہیں جب اس ٹیسٹ سے کسی بھی غیر اللہ کے الہ ہونے کو چیک کیا جاتا ہے تو سب فیل ہو جاتے ہیں. بخاری شریف میں اس کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سورہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لینے سے پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا عنوان ہے اور جو قرآن مجید کی دعوت ہے وہ 3 چیزوں کے لیے ہے. ایک ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، دوسرا ایمان بالرسالہ، رسالت پر ایمان، تیسرا ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان. تو ان ایمانیات ثلاثہ میں سے ایک جو ہے ایمان باللہ، وہ پورا اتنی چھوٹی سی سورہ میں ہی پورا ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ایمان باللہ کے لیے کافی ہو جاتی ہے یہ سورہ. 3 آیات پر ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کی اتنی جامع سورہ ہے کہ ایمان باللہ اس کے بہترین اس سے بہتر اور کہاں سے ہم نکال پائیں گے. تو اس طرح اس انداز میں اس حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایمان باللہ کا پورا تقاضا اس میں پورا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آخری 2 سورتیں جس کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی 2 پناہ والی سورتیں. تعوذ سنا ہوگا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں تعوذ، پناہ لینا. تو معوذتین 2 پناہ والی سورتوں کو کہتے ہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو. سورہ فلق سورہ نمبر 113 5 آیات پر مشتمل. پہلی آیت میں فلق لفظ آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے. اور یہ دونوں ہی فلق اور ناس دونوں ہی صورتیں مکی یا مدنی ہونے میں ان کا اختلاف ہے. سورہ فلق کا مضمون ہے بندوں کو اس بات کی تعلیم دینا کہ ہر قسم کے شر کے مقابلے میں اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈا کریں. اور سورہ ناس 114 نمبر کی آخری سورہ، پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور یہ آخری سورہ ہے اور اس میں 6 آیات ہیں. اور اس کا نام جو سورہ ناس پڑا ہے اس مناسبت سے کہ اس چھوٹی سی سورہ میں 5 مرتبہ ناس لفظ آیا ہے. ناس مینس ہوتا ہے انسان، لوگ. اور اس کا جو مضمون ہے وہ بھی استعاذہ ہے، یعنی پناہ طلب کرنا. البتہ اس میں وسوسہ اندازی کو سب سے بڑا شر قرار دے کر اس سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ پورا قرآن مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ قرآن کے 30 پارے مکمل کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا مقصد حل فرما دے رب العالمین، جس مقصد سے کہا گیا اور سنا گیا. اور اللہ تعالیٰ اس کی اصل و فہم و تفہیم نصیب کرے ہم لوگوں کو. اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری دنیا کی زندگی سنوار دے، دنیا میں عزت دے اور آخرت میں اس قرآن کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے والے سے سننے والے سے سب سے قبول فرمائے. اس کی کتاب کی جو بھی چھوٹی سی خدمت اس نے لی ہے اسے قبول فرمائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں اور غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو معاف فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.